بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو غم کے ذکر کی فکر میں رہتے ہیں وہی سب سے زیادہ غمزدہ رہتے ہیں۔ یہ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں کہ آپ ان سے جتنی بھی اچھی باتیں بیٹھ کے کر لیں وہ آپ کی اچھی باتیں ایسے سنتے رہتے ہیں کہ جیسے سن ہی نہیں رہے ہوتے، چونکہ جو ہی آپ کی بات ختم ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی درد، کوئی نہ کوئی تکلیف، کسی نہ کسی بات کا کوئی خرابی حالات کی اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر اپنی بات لیکن سے شروع کرتے ہیں، یعنی آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری کہانی انہیں پازیٹیوٹی کی، اچھائی کی، اس کی بتا دی، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے دماغ میں نیگیٹیوٹی چل رہی تھی وہ اس کو یوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ہی یہ اپنے جملے ختم کرے گا یا ختم کرے گی، میں فوراً سے پہلے وہ جو میرا نیگیٹیوٹی کا کبوتر ہے میں اسے کھول کے اس کے سامنے پیش کر دوں گا۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بامراد ہو کے نامراد ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں اگر آسانیاں ہوتی ہیں تو ان کی نظر آسانیوں کی طرف نہیں جاتی۔ ایسے لوگ ایسے انسانوں کی طرح سے ہوتے ہیں کہ جن کا صرف مقصد حیات ہی یہی ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھیں دکھ کی بات کریں، درد کی بات کریں، تکلیف کی بات کریں، پریشانی کی بات کریں، اور یہ بنیادی طور پر پریشانی پر پلنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کو خوراک ہی پریشانی کی ملتی رہتی ہے ہر وقت۔ انہیں درد کی خوراک چاہیے، انہیں پریشانی کی خوراک چاہیے، اور انہیں توجہ والا لگتا ہی وہی ہے جو ان کے درد کو بیٹھ کے سنے، انہیں دھیان رکھنے والا لگتا ہی وہی ہے، انہیں کیئرنگ لگتا ہی وہی ہے جو ان کی تکلیف کو سنے، اور چاہے وہ تکلیف 10ویں دفعہ وہ سنا رہے ہیں اسے ایک شخص کو، لیکن اسے سننا چاہیے۔ اور اگر آگے سے وہ انہیں مشورہ دے، ہدایت دے، سمجھداری کی کوئی بات کرے تو یہ پھر اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پھر اس کے متعلق دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے کہ اس کو تو بات سننے کا نہیں پتہ، اسے تو کسی کی تکلیف کا سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے سامنے 100 دکھ بیٹھ کے دیکھ لو، اس نے ان دکھوں کو نہ سننا ہوتا ہے نہ اس کے متعلق رائے قائم کرنی تھی۔ ہاں نصیحتیں بڑی ہیں اس کے پاس، ہاں ہدایت کی بڑی وہ باتیں اپنے حساب سے کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اس پر میرے جیسی حالت گزرے تو اسے پتا ہو، اس کے پر وہ بیتے جس سے میں گزرا ہوں تو اسے علم ہو، چونکہ اس کے پر وہ بیت نہیں رہی ہے۔ اور اکثر ہیں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مشورے دینا بڑا آسان ہوتا ہے، بیٹھ کے مشورے دے رہے تھے آپ، جس آگ میں تپ رہا ہوں، جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں، آپ اس تکلیف سے گزریں تو آپ اس کے متعلق کو رائے قائم کر سکیں۔ یوں باہر بیٹھ کے سمندر کے اندر تڑپنے والوں کو باہر کے حوالوں کی مدد سے اندر کے حوالے دینے کی کوشش کرنے والے لوگ ناکام لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی طرف آنے والی اس روشنی کو جو کہیں نہ کہیں سے رب کا ہی انتظام ہوتی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ تمام تر لوگ جو بیٹھ کے ان کا دکھ بانٹ سکتے ہیں وہ انہیں اچھے نہیں لگتے۔ انہیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو ان کا دکھ سن سکتے ہیں، انہیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو ان کے دکھوں میں اضافے کا سبب کہانی کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ ان سے بیٹھ کے ہاں آپ درست بات کر رہے ہیں، ہاں آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، اب دیکھیے نا یہ معاملہ، ہاں مجھے آپ کی اس بات کا بھی علم ہے، اور ہاں اس بات کا بھی تو علم ہے، اور اپنی ہی ذات کے اوپر خود کش بمبار کی طرح پھٹتے رہتے ہیں، اور ان کے پھٹنے سے صرف انہی کی ذات کی دھجیاں بکھر کے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کہیں نہ کہیں کنکر، کہیں نہ کہیں وہ بیرنگ بالز جو ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچتے ہیں۔ اور میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد وہ تمام تر لوگ جن کے اندر اس طرح کی کوئی بھی بات پائی جاتی ہے ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ سوچیں کہ رب سونے کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے تو پھر تو آپ کو ایک لمحے کو بھی اداس پریشان نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اسی رب کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اسی رب کا یہ فرمان ہے کہ انما العسر یسرا، کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک دکھ آتا ہے تو اس کے بدلے میں 2 سکھ آتے ہیں۔ تو کیوں آپ ہر وقت دکھی رہتے ہو؟ کیوں آپ ہر وقت پریشان رکھتے بھی ہو اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی رکھتے ہو اور رہتے بھی ہو؟ تو یقین مانیے غم کے ذکر کی فکر میں رہنے والے غمزدہ ہی رہیں گے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو شاید میری کسی بات پر اختلاف رائے ہو یا کوئی لفظ آپ کو برے لگے ہوں، طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا، اختلاف رائے کا حق تو آپ محفوظ رکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اگین۔